صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہوئے. سچے خواب میننگ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں. عائشہ فرماتی ہے صبح بالکل جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا ہوتا تو وہی ہو جاتا. 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کو رؤیا صادقہ اور سچے خواب کہتے ہیں. اب یہاں ایک اور بحث ہے علم کے ذرائع. یہ بہت اہم بحث ہے, اس پہ آپ لوگ غور فکر کریں. خاص کر کے جو اسلام اور مغرب کا آج کل کشمکش چل رہا ہے نا, اور ہم مغرب کو ویسٹ کو اتنا فالو کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تو نعوذ باللہ وہی ہمارے مائی باپ, وہی ہم بس جو وہ کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. وہاں سے وہ بٹن دباتے ہیں ہم یہاں سے چینج ہو جاتے, وہ جیسے لائف ہمیں بتاتے ہیں ہم اسی طرح گزارتے. اب ہمارے اور اس میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ سورس آف نالج, علم کے ذرائع. اسلام کہتے ہیں کہ پہلا علم کے ذریعے حواس خمسہ ہے. حواس خمسہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور مغرب بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. پہلا سورس آف نالج کیا ہے؟ حواس خمسہ. اس میں دونوں مشترک ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. دوسری چیز ہے عقل. ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہ عقل کے ذریعے ہم چیز پہچان لیتے ہیں. مثلا یہاں سے ابھی وہ آواز آ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں یار موٹر سائیکل یا رکشا گزر رہا ہے, عقل کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, بچی باہر باتیں کرتی ہے, ہم سمجھتے ہیں یار کہ بچی کی آواز ہے. لڑکا بات کرتا ہے تو ہم سب عقل کے ذریعے, ہم دیکھا تو نہیں ہے نا, لیکن عقل کے ذریعے. یہ دو تو مشترک ہیں. تیسری چیز ہے وحی. ہم کہتے ہیں کہ عقل جہاں کام کرنا چھوڑ دے, عقل سے اوپر ایک چیز ہے, وہ ہے وحی. یہ وہ لوگ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ دو چیزیں. وہ کہتے ہیں سورس آف نالج دو ہے بس. ہم کہتے ہیں نہیں, سورس آف نالج دو نہیں, 3 ہے. ہم کہتے ہیں جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے وہاں وہی سٹارٹ ہو جاتی. اب عقل کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی بھی چیز عقل کے خلاف نہیں ہے. جو بعض چیزیں ہمیں یہ لگ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہمارے عقل سے اوپر ہے, عقل کے خلاف نہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ یہاں بٹھاؤ اور اس کو آپ جو ہے لوگرتھم کے کوشچنز حل کر کے دکھاؤ تو وہ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. وہ کہ یار یہ تو عقل کے خلاف. لوگرتھم عقل کے خلاف تو نہیں, جب وہ بڑا ہوگا اس کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ہماری عقل چھوٹی ہے, ہم اس وحی کے اس درجے تک پہنچ ہی نہیں پا سکتے جو بعض چیزیں. باقی تو ہر چیز الحمدللہ کلیئر ہے. یہ کلیئر ہو رہا ہے بات. تو اس میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. اب اس کی مثال ایسی ہے, دیکھو اب جب سوتے ہیں خواب دیکھتے تو اس وقت ہماری عقل بھی معطل ہوتی ہے اور ہمارے حواس خمسہ بھی معطل ہوتے ہیں. اسی طرح ہے نہیں, لیکن پھر بھی ہم خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی ہمیں بتا دیتا ہے یار کہ یہ کام کرو, وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی نالج مل جاتا ہے. تو یہ تو عقل بھی کام نہیں کر رہی اور حواس بھی کام نہیں کر رہی. تو یہ کہاں سے مل گئی؟ یہ خواب. اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کا 46واں حصہ ہے. مطلب یہ وہی کی ایک چھوٹی سی شکل ہے. ابھی اس کو سمجھ کہ اللہ پاک. اچھا, خواب اکثر شیطانی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا دن بھر کا کام شیطان والا ہوتا ہے. جیسے سوچ ہوتی ہے ویسے خواب ہوتا ہے. جیسے سوچ ہوتی ہے ویسی خواب ہوتی ہے. صبح جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں رات کو اکثر وہی خواب میں نظر آتی ہے. لیکن کچھ 10% 20% کچھ بشارتیں بھی ہوتی ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ پاک خواب کے ذریعے ان کو کچھ بتا بھی دیتے ہیں. اب خواب حجت نہیں ہے کہ جو خواب میں دے گا کہ وہ لازمی وہ کر جائے گا. وہ ہماری وہ ایمان نہیں ہے کہ بھائی بس بشارت ہمیں ملے, لیکن وہ مل بھی سکتی ہے. لیکن اصل یہ کہ تہجد کا وقت جو اس سے پہلے کا وقت, اس وقت جو خواب ہوتے ہیں اکثر وہ کچھ سچے ہوتے ہیں. اور جو فجر کے بعد کوئی خواب آپ نے دیکھا اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ تو فل شیطانی خواب ہے, خاص کر نماز کے. ہاں, اور نماز والا تو بالکل وہ تو شیطانی اسکوائر ہے, ڈبل شیطانی کہ وہ. اور اکثر فون پہ آتے ہیں مفتی صاحب خوب ملتا ہے, بس خوب دل خوب اپنے آپ سے کے ساتھ رہو. خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا, وہ خواب عجیب عجیب خواب ہوتے ہیں لوگوں کے. تو دن بھر کے خیالات رات کو خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو خواب حجت نہیں ہے کہ اس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہو. لیکن خواب کی یہ مثال سمجھانے کے لیے کہ جیسے خواب میں ہمیں کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے نا, ہم خواب سے اوپر سے گر جاتے ہیں, سمجھتا ہے کہ مر جاتے ہیں نا, بالکل کیفیت وہی ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی عقل اس وقت کام نہیں کر رہا ہے, حواس کام نہیں کر رہے, لیکن ہمیں نالج مل رہی ہے. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے خواب وہی نہیں ہے,
لیکن وہی کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بات کی کہ جہاں عقل اور حواس کام نہیں کر رہے پھر بھی آپ کو علم مل سکتا ہے. اب عقل کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عقل کیسے ہمیں ڈاج دے سکتے ہیں. اگر جو لوگ عقل کے پیچھے چلتے ہیں نا اور خاص کر کے جو پوری زندگی فزکس کیمسٹری بایو پڑھتے ہیں اور فوج میں چلے جاتے ہیں یا پروفیسر بن جاتے ہیں یا کوئی اور چیز بن جاتے ہیں, پھر جب فارغ ہو جاتے ہیں پھر قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بہت. اور پھر یوٹیوب پر بھی آ جاتے ہیں اور لوگ اس کے فالو کرنے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یار وہ سخت خبر ہے, کیا باتیں کریں. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہاں اکثر وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور عقل سے وہ پھسل جاتے ہیں. تو جہاں عقل آپ کو بعض اوقات دو دلائل ہوتے ہیں اور دونوں بہت مضبوط دلائل ہوتے ہیں, عقل پریشان ہو جاتی ہے. فرض کر لیں ایک بندے نے کسی کو مار دی, جان سے مار دی, وہ مر گیا. اب عقل ہمیں ایک دلیل یہ دیتی ہے یار کہ اس نے قتل کیے, اس کو مارنا چاہیے, اس کا بدلہ لینا چاہیے, اس کو سزا دینی چاہیے. ایک دلیل یہ عقل. عقل ایک اور دلیل بھی دیتا ہے کہ یار اس نے تو مارنا, تو مر گیا, وہ تو مر گیا نا, اس کی بیوی بچے یتیم ہو گئے. اب یہ جس نے قتل کیے جو قاتل ہے اس کو کیوں مار رہے, اس کی بیوی بچے کو کیوں آپ یتیم کر رہے؟ یہ بھی مضبوط دلیل ہے نا, دونوں طرف سے مضبوط دلائل. اب عقل یہاں پریشان ہو جاتی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو یہاں ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ یا وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں. یہ ایک مثال آپ نے دی, ہزاروں مثال ایسی جہاں عقل پریشان ہو جاتی کہ کیا کام کروں اور کیا نہیں کروں. فرض کر لیں آپ کا ویزا لگ گیا, ٹھیک ہے, اور یا والدہ بھی بیمار, وہ بھی آخری عمر ہے ان کی. اب عقل ایک طرف بتا رہی ہے کہ والدہ کی خدمت کرو, دوسری طرف بھائی ڈالر ہے, پیسے ہیں. اب عقل پریشان ہے وہ کہ یار والدہ ڈالر بھیجوں گا اور والدہ کی ٹائٹ علاج کروں گا, یا تو پیسے بھی نہیں. دلیل دیکھو, دلیل آ گئی دونوں طرف سے. اب یہاں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ وہی کرے گا کہ تم نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. سچے خواب, یہ دوسرا پوائنٹ سمجھ میں آ گئی. تیسرا پوائنٹ آغاز ہے وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں ہوتے تھے, وہاں عبادت کرتے تھے, تو ایک دن کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مشغول تھے, تو ایک فرشتہ آیا. ایک دم فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تو گھبرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ اقرا, پڑھو. تو انہوں نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے پھر کہا, آپ کو گلے لگایا اور دبایا, پھر کہا اقرا. آپ نے کہا کہ نہیں. 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے گلے لگایا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. حافظ صاحب کدھر گئے؟ پڑھے یار. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.